ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے انصاف ناانصافی بولیے ہمارے حقوق کا تحفظ ہماری شریعت کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریں گے۔ ہم ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر آپ ایسا ہی سب کو جیل میں ڈالتے رہیں گے تو پھر گمنام ہو جائیں گے۔ ہم گمنام نہیں ہونے دیں گے ان لوگوں کو۔ پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجیے ہمارا، کتنے سوالات میں نے اٹھائے، کتنے ایشوز پر میں نے بات کی۔ یہاں کا موجودہ ایم ایل اے ڈی آر ایک آرگنائزیشن ہے، ان کی آن لائن رپورٹ ایک لفظ نہیں بولتے ہیں، ایک لفظ نہیں۔ 5 تاریخ کے دن آپ لوگ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، شفا کو کامیاب کریے، ناانصافی کو شکست دیجیے۔ ایک الیکشن دلی کا ایسا ہے جہاں سے اگر ہم آپ تمام لوگ متحدہ طور پر اجتماعی طور پر اگر آپ ایک فیصلہ لیں گے تو یقیناً اس میں پوروں کی کامیابی ہوگی۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں وہ CAA کا قانون اگر NPR NRC کے ساتھ شروع ہوگا تو آسام میں جس طریقے سے ڈاؤٹ فل ووٹرز کے نام پر کئی لوگ آج فارنرز ٹریبیونل میں کیس لڑیں گے، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے۔ آپ لوگوں نے بھارت میں ایک سیاسی تاریخ بنائی، شاہین باغ بنا دی۔ مسلک کے اختلافات کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جب 5 تاریخ کو ووٹ ڈالنے جائیں گے، میری آپ سے ادباً گزارش ہے آپ تمام سے کہ اس بات پر غور فرمائیے۔ آپ میرا پوری ایمانداری سے میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے انصاف ناانصافی بولیے ہمارے حقوق کا تحفظ ہماری شریعت کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریں گے۔ آپ سنیے، 50 سال سے ہم یہ کام نہیں کر پائے، کئی وجوہات ان کا وقت نہیں ہے میرے پاس، مگر یہ ایک الیکشن دلی کا ایسا ہے جہاں سے اگر ہم آپ تمام لوگ متحدہ طور پر اجتماعی طور پر اگر آپ ایک فیصلہ لیں گے تو یقیناً اس میں پوروں کی کامیابی ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انسان میں آیت نمبر 8 میں کہہ رہا کہ قیدیوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر رحم کرو۔ اگر ہم شفا پر رحم نہیں کریں گے، ان بچوں پر رحم نہیں کریں گے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو کوئی باہوبلی نہیں ہے، یہ کوئی باہوبلی تو نہیں ہے کہ کسی کو وہ کر دیے، کسی کو پلاٹ پہ قبضہ کر لیے۔ غلطی کیا ہے؟ پروسیس ایک پنشمنٹ بن گیا ان کے لیے۔ ہم برابر ٹکٹ دیے شفا کو اور طاہر کو، اور یہ سمجھ کر دیے کہ ہمارے پہ الزامات لگے ہیں، بولے کوئی پرواہ نہیں۔ ہم ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر آپ ایسا ہی سب کو جیل میں ڈالتے رہیں گے تو پھر گمنام ہو جائیں گے۔ ہم گمنام نہیں ہونے دیں گے ان لوگوں کو۔ اور جو شخص اس کالے قانون کے خلاف احتجاج کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں وہ CAA کا قانون اگر NPR NRC کے ساتھ شروع ہوگا تو آسام میں جس طریقے سے ڈاؤٹ فل ووٹرز کے نام پر کئی لوگ آج فارنرز ٹریبیونل میں کیس لڑیں گے، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے۔ کم سے کم آپ لوگوں نے بھارت میں ایک سیاسی تاریخ بنائی، شاہین باغ بنا دی۔ آپ لوگوں سے حوصلہ ملا، کوئی سیاسی پارٹی آپ کو نہیں، آپ لوگ خود اپنے ملی جذبہ بولیے، تڑپ بولیے۔ بس میری آپ سے گزارش ہے کہ وہی تڑپ اور جذبے کو 5 تاریخ کو دکھائیے آپ کریے۔ دیکھیے، دوسری بات یہ کہ چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ آپ کو ووٹر بن کے دیکھنا چاہتی، سٹیزن وتھ رائٹس نہیں دیکھنا چاہتی آپ کو، کیونکہ جس دن آپ شہری بن جائیں گے حقوق کے ساتھ، جب برابری کی بات ہوگی، جب حصے داری کی بات ہوگی، تو سب لوگ کیا بولیں گے؟ آپ خاموش بیٹھیے۔ ان کا پیغام کیا ہے؟ آپ خاموش بیٹھیے، ہم دیکھ لیں گے۔ کوئی کچھ نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا۔ ہم دیکھ چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی پارلیمنٹ میں سمویدھان کے اوپر بحث ہوئی۔ 1962 دسمبر میں کشمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موئے مبارک کی چوری ہوئی۔ 63 جنوری میں
کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 8 لاکھ بنگال کے مسلمانوں کو ایسٹ پاکستان میں ڈھکیل دیا گیا؟ 8 لاکھ. یہ ڈاکومنٹری پروف ہے. اور اگر اور بھی آپ کو چاہیے اس کا پروف تو ایک آکسفورڈ کا اسکالر ہے, اس کے ڈاکومنٹس ہیں. آج ہم بول رہے آسام میں ایسا ہو رہا. 1962 میں 40,000 آسام تریپورہ سے مسلمانوں کو یا تو پاکستانی بول کر یا پھر ان کو فورسبلی دھکیل دیا گیا. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے نا, کہیں نہ کہیں تو رکنا چاہیے. اسی لیے ہم کھڑے ہو کر, مجھے لوگ کیا کیا باتیں بولتے ہیں, مگر میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور محسوس بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. مگر ہوتا کیا, کریں گے کیا؟ کریں گے کیا؟ کرنا آپ کو ہی ہے, کوئی آسمان سے آنے والا نہیں ہے, کوئی زمین سے نکلنے والا. آپ کو ہم کو مل کے کرنا ہے. تو میری آپ تمام صدبند گزارش یہ ہے کہ یہ امیدوار حقدار ہے آپ کے ووٹ کا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی کامیاب ہونے کے بعد یہ وہ تمام بری حرکتیں نہیں کرے گا جو 10 سال سے موجودہ ایم ایل اے کر رہے ہیں. یہاں پر پینے کے پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کچرے کے انبار ہے, ڈرینیج اور اسٹارم واٹر ڈرین بہتے رہتے ہیں. اور تعجب ہوا کہ یہاں پر 1 گز زمین 3.5-4 لاکھ روپے میں. مانے میں جس گھر میں رہتا ہوں اس علاقے میں تو 50,000 روپے ہے جہاں میں رہتا ہوں, حیدرآباد میں بتا رہا ہوں آپ کو. 3.5-4 لاکھ روپے پر اسکوائر یارڈ اوکھلا میں ہے. مانے حیدرآباد کے پوش علاقے میں آپ چلے جائیے, وہاں پر یہ ملے گا. ایجنسی نہیں ہے آپ کی, آپ سٹیزن وتھ رائٹس نہیں ہے, آپ سے ووٹر بن کے رہ گئے. آپ کو ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے. دیکھیے سوال میرا آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے, ہٹا دیجیے مجھے, مگر کسی کو تو کریے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک جادو کی چھڑی ہے میں کچھ کر دوں گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو ہی کرنا ہے. اچھا آخری بات, یہ بار بار جو تانے مارے جاتے ہیں مسلمان کی لیڈرشپ نہیں ہوگی, بس دوسرے سمودائے کی ہوگی. اپر کاسٹ کی ہو سکتی ہے جس میں براہمن ہے, ٹھاکر ہے, بنیا ہے, ادر بیکورڈ کلاس کے پورے برادریاں ہیں, ان کی ہو سکتی ہے. اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہے کہ لفظ میم آئے گا وہ نہیں, یہ نہیں. کیوں نہیں ہوگا یہ؟ اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی, اس سے لوگوں میں آئین میں سمویدھان میں بھروسہ بڑھے گا, اور ہم اپنی بات کو جا کے رکھ کے لڑیں گے. آپ پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجیے ہمارا, کتنے سوالات میں نے اٹھائے, کتنے ایشوز پر میں نے بات کی. یہاں کا موجودہ ایم ایل اے ڈی آر ایک آرگنائزیشن ہے, ان کی آن لائن رپورٹ, ایک لفظ نہیں بولتے, ایک لفظ نہیں. بھائی کوئی ڈر کے بیوی کے سامنے نہیں بول رہا تو سمجھ سکتے سب ہمارا بھی ماحول ہے, مگر اگر کوئی ایوان میں جا کر بھی نہیں بولنا چاہ رہا ہے تو پھر کہاں بولو گے تم, کہاں بولو گے تم؟ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 5 تاریخ کے دن آپ لوگ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے, شفا کو کامیاب کریے, ناانصافی کو شکست دیجیے. یہ جو لوگ جیل میں ہیں نا, بی جے پی یا حکومت جو کام کرتی ہے, یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر یاد رکھیں کسی کا بھی نمبر آ سکتا ہے. اور میں کل شفا کے گھر کل ہم گئے تھے, ان کی ماں سے ملاقات ہوئی. یعنی مجھے اس ضعیف خاتون کے الفاظ میرے دل اور دماغ پر ایک بجلی کی طرح گرے. اس نے کہا کہ اویسی صاحب میں اپنے بیٹے کو پہچان نہیں پائی. میں تعجب کیا کہ ایک ماں نے بولے میرا بیٹے کی داڑھی وائٹ ہو گئی, اور یقین مانیے ماں ہی پہچان سکتی ہے اپنی اولاد کو, بیوی بھی نہیں پہچان سکتی بعض وقت. سوچیے اس عورت, اور اس نے کہا کہ میری زندگی کب تک ہے نہیں معلوم, میرے بچے کو باہر لاؤ. میرے بھائی ایسے بہت سی تکالیف کی باتیں ہیں, بس ہم کو اس تکالیف کو ختم کرنا ہے, کم کرنا ہے.
اسی لیے بھی آپ اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس 5 تاریخ کے دن آپ اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. لوگ مجھ سے پوچھتے کہ شفا جیتنے کے بعد آپ کیا کریں گے. میں اتنا تو آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں شفا کو ڈراتے رہوں گا, سمجھاتے رہوں گا, ان کو پش کرتے رہیں گے ہم کہ وہ خادم کے طور پر کام کرے, ڈیلر کے طور پر نہ کام کرے جو 10 سال سے ڈیلنگ ہو رہی ہے. اتنا ہی آپ سے گزارش کرنا تھا. اور آپ سے ایک آخری بات ہے کہ آپ لوگ تمام یہاں پر نیک قابل لوگ ہیں, ہم تو گناہگار ہیں. آپ تمام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو, مجلس کو, شفا کو اور اللہ مظلوم کو یہاں سے کامیاب کرنے سے اور MLA منتخب کریں.